بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، آج اس تاریخی راز سے میں پردہ ہٹانے چلا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ جب بنو امیہ نے قتل امام حسین علیہ السلام کیا، خواتین اہل بیت کو زندان میں بند کر دیا، اس کے بعد انہوں نے مدینہ میں کون سے ظلم و ستم کیے۔ ابن زیاد نے قتل امام حسین کے بعد مدینے کے گورنر عمرو ابن سعید اشدق کو خط لکھا اور اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن زیاد ایک ظالم، سنگ دل اور درندہ صفت انسان تھا۔ آل محمد کی عداوت کی آگ ابھی اس کے دل و دماغ میں شعلہ ور تھی۔ اس نے یہ خط ایک شخص جس کا نام عبد المالک ابن حارث سلمی تھا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہر حال میں اس خط کو مدینے میں عمرو ابن سعید تک پہنچا اور اسے قتل امام حسین کی بشارت دے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گھوڑا تیز دوڑانا، جہاں تیرا گھوڑا تھک جائے وہاں نئے گھوڑے کا انتظام کرنا، لیکن سستی مت کرنا۔ عبد المالک کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیا۔ جب میں مدینے کے قریب پہنچا تو میری ملاقات قبیلہ قریش کے ایک آدمی سے ہوئی۔ اس نے میری تیزی اور رفتار کو دیکھا تو مجھ سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا ہے اور تیرے پاس کون سی ایسی خبر ہے؟ تو میں نے جواب دیا الخبر عند الامیر، یہ خاص خبر ہے، امیر کے لیے ہے، تو اس سے ہی سن سکتا ہے۔ عبد المالک کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کے قتل کی خبر جیسے ہی عمرو ابن سعید کو دی تو جیسے وہ اس خبر کو سنتا ہے اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینے کی گلی کوچوں میں جاؤں اور قتل امام حسین کا اعلان کروں۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں نے قتل حسین کی ندا بلند کی اور یہ میری آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو ایک دفعہ سارا مدینہ ہل گیا، کوہرام مچ گیا، ہر طرف گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، بالخصوص محلے بنو ہاشم کی خواتین کے رونے کے دردناک بین صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ سبھی جوانان جنت کے سردار کے مصائب کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ پورا مدینہ آل محمد کے مصائب میں ماتم کر رہا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہ تھی۔ یہ بدبخت اشدق کہتا ہے کہ جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ عمرو ابن سعید نے جب یہ آہو بکا سنی بہت زیادہ خوش ہوا اور خوشی میں یہ ایک شعر کہتا ہے کہ اجت نساء بنی زیاد اجتن کا اجیج نسوتنا غدات الارنب۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ جب بنی زیاد کی عورتوں اور بیٹیوں نے اپنے مقتولوں پر خوب گریہ کیا، یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد یہ اشدق جس کا مکمل نام عمرو ابن سعید اشدق تھا بہت خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے وایتن بوایت عثمان، یہ رونا جو آج بنو ہاشم کے گھروں میں بلند ہو رہا ہے یہ ان نالہ و فریاد کا عوض ہے جو عثمان کے قتل پر بنو امیہ کے گھروں سے بلند ہوئے تھے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کیا اور کہتا ہے یومن بیوم بدر یا رسول اللہ، اے رسول خدا جو تو نے میدان بدر میں ہمارے افراد قتل کیے تھے، قتل حسین اور اہل بیت کا قتل ان کا عوض ہے۔ جب اس نے یہ کفریہ کلمات کہے تو وہاں کچھ انصاری بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اعتراض کیا۔ پھر یہ شخص اشدق ممبر پر آیا اور کہتا ہے ایھا الناس انہا لدمۃ بلدمۃ وصدمۃ بصدمۃ کم خطبۃ بعد خطبۃ وموعظۃ بعد موعظۃ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النظر۔ یہ کہتا ہے اشدق کہتا ہے کہ اس مقام پہ اپنی گفتگو کو قتل عثمان کی طرف لے جاتا ہے اور خون عثمان کے مسئلے کو چھیڑ کر عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قتل حسین بغیر کسی وجہ اور دلیل کے نہیں ہوا بلکہ یہ قتل عثمان کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں ضرب کا عوض ہے، تماچے کا عوض ہے۔ کتنی باتیں ہیں کہ نہیں کہی گئی
اور کتنی واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں جو بیان نہیں کی گئیں۔ یہ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا شکی تھا، خدا کی لعنت ہو اس پر، اہل بیت کی لعنت ہو اس پر۔ جب اس کی باتیں یہ سنی کہ یہ قتل امام حسین پہ راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو وہاں عبداللہ ابن صاحب نے اس کی بات پر اعتراض کیا۔ اس دوران عبداللہ ابن صاحب کھڑے ہوئے اور کہا لو کانت فاطمۃ حیۃ وضعت رأس الحسین لبقت عینها وحرت کبدها کہ اے عمرو ابن سعید اشدق، اگر فاطمہ زہرا دختر پیغمبر حیات ہوتی اور اپنے فرزند کا مقتول سر دیکھتی تو وہ آہو فریاد بلند کرتی، ان کا دل، ان کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ابھی جناب عبداللہ کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ اشدق نے اپنی گفتگو کو پھر اونچی آواز میں بیان کرنا شروع کیا اور ان کی گفتگو کو منقطع کیا، اور کہتے ہیں نحن حق بفاطمہ منک، ہم تجھ سے زیادہ فاطمہ زہرا کے قریب ہیں، ان کے والد ہمارے چچا، ان کا شوہر ہمارا بھائی، ان کی والدہ ہماری دختر۔ اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو تو ضرور روتی، لیکن قاتل کو ملامت نہ کرتی جس نے اپنے دفاع میں اسے قتل کیا ہے۔ یہ اتنا بدبخت انسان تھا کہ اپنے جرم اور اپنے ظلم کو اس طرح سے لوگوں سے بیان کرتا۔ عمرو ابن سعید ایک ظالم سفاک قسم کا انسان جو در حقیقت درندہ تھا، جب اس نے اپنی گفتگو کو ختم کیا تو اپنی پولیس کے ایک آفیسر جس کا نام تاریخ نے عمرو ابن زبیر ابن عوام ذکر کیا ہے، اس کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے بنو ہاشم کے تمام گھروں کو ویران کر دو اور کسی گھر کو نہ چھوڑو۔ بنو امیہ کے دلوں میں ابھی ٹھنڈک نہ پہنچی تھی کہ ان بدبختوں نے قتل امام حسین کے بعد امام حسین کے خاندان کے گھروں کو گرا دیا، خواتین کے اوپر حملہ کیا، ظلم و ستم کیے، اور اس قدر ظلم و ستم کیے، ضربیں چلائیں، تازیانے مارے کہ مدینے میں لوگ مدینے سے فرار ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ اسے اشدق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن اس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، جس کی وجہ سے اسے لقوہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام اشدق پڑ جاتا ہے اور یہ اسی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ملعون یہ فرد بنو امیہ ہے کہ جس نے قتل امام حسین کی مدینہ میں سب سے پہلے خوشی منائی، قتل امام حسین پہ سب سے پہلے یہ ہنسا، اور قتل امام حسین کے بعد خاندان اہل بیت بنو ہاشم کے گھروں کو ویران کیا اور گھروں میں موجود خواتین کے اوپر ظلم و ستم کرنے کا حکم دیا، اور اس قدر ظلم و ستم کیا کہ تازیانے مارے گئے، ضربیں ماری گئی اور لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی گئی اور بنو ہاشم کے گھروں کو ویران کیا گیا۔ خدا کی لعنت ہو بنو امیہ پر۔ اور اس ملعون پر کہ جو قتل امام حسین سن کر سب سے پہلے ہنسا اور اپنے آباء و اجداد کا یزید کی طرح تذکرہ کیا جیسے یزید نے کیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔